بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ بیٹا ہم نظم پڑھ رہے تھے کسان، جو کہ جوش ملی آبادی کی لکھی نظم ہے، جو کہ ان کی شاعری کے مجموعے شعلہ و شبنم سے لی گئی ہے۔ اور بیٹا ہم نے میں نے آپ کو پہلے 2 اشعار کی تشریح کل سمجھا دی تھی، امید ہے آپ نے اس کی تیاری کر لی ہوگی۔ تو آج ہم اس سے اگلے 2 اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 117 نکالیں اور اس میں بیٹا دیکھیں تیسرا اور چوتھا شعر۔ تو بیٹا پڑھتے ہیں: جلوہ قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ، جلوہ قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ، قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق، قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق، شعلہ خون جھونکوں کا ہمدم تیز کرنوں کا رفیق۔ اس میں بیٹا مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ جلوہ کا معنی نظارہ، شاہد کہتے گواہ یا گواہی دینے والا، اور ماہ چاند، مہر سورج، عالم تاب دنیا کو روشن کرنے والا، نور نگاہ آنکھوں کی روشنی، رقیق نرم، خو عادت، ہمدم ساتھی، اور رفیق دوست۔ شاعر کہتے ہیں کہ کسان حسن فطرت اور جلوہ قدرت کا گواہ، چاند کا دل سورج کی آنکھوں کی روشنی ہے، اس کے قدموں کے نشان سے لوہے کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، وہ شعلے جیسی گرم ہواؤں کا ساتھی اور تیز دھوپ کا دوست ہوتا ہے۔ ان اشعار میں شاعر نے خوبصورت پیرائے میں کسان کی محنت و عظمت اور فطرت شناسی کو بیان کیا ہے۔ کسان فطرت کے رازوں سے واقف ہوتا ہے، وہ فطرت کے حسن کا گواہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فطرت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ قدرتی مناظر کو دیکھتا ہے، اسے ان قدرتی مناظر کے مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ ان خوبصورت مناظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود ہر چیز کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا ہے۔ کھیتوں میں بے جان مٹی سے خوبصورت پودے نکلتے ہیں، ان پہ خوشنما پھول کھلتے ہیں، لہلہاتی فصلیں، درخت، پودے، ندی نالے اور کوثار، یہ تمام قدرت کے جلوے ہیں جو اس پر عیاں ہوتے ہیں، جن کا مشاہدہ وہ قریب سے کرتا ہے، قدرت کے جلووں کا گواہ بن جاتا ہے۔ بقول اقبال: خدا اگر دل فطرت شناستے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناستے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ تو کسان کو فطرت کی حقیقی خوبصورتی دیکھنے اور اسے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے، اس لیے وہ فطرت کی خوبصورتی کا گواہ بن جاتا ہے۔ جیسے احسان دانش کہتے ہیں: باہر دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، باہر دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی کیا کیا تیرا دامن زر نگار۔ تو چاند اور سورج دونوں کسان کی محنت کے گواہ ہوتے ہیں۔ جب کسان صبح سویرے منہ اندھیرے اپنے کھیتوں پہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے اور چاند شب بھر چمکنے کے بعد سونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چاند کا دل ہوتا ہے، چاند اسے کھیتوں میں آتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ سورج جو پوری دنیا کو اپنی روشنی سے منور کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ مشرق کی جانب سے سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کسان کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر پورا دن سورج آسمان پر اپنا سفر طے کرتا رہتا ہے، دن ڈھلتا رہتا ہے اور کسان دن بھر اپنے کام میں مگن رہتا ہے۔ شام کو سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو تب وہ اپنے گھر لوٹتا ہے، سورج بھی اس کی محنت کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس طرح کسان چاند کی روپہلی چاندنی میں کھیتوں پر آتا ہے اور سورج کی سنہری کرنیں بھی اسے دیکھنے آتی ہیں۔ بقول میر انیس: خورشید نے جو رخ سے اٹھائی نقاب شب، خورشید نے جو رخ سے اٹھائی نقاب شب، در کھل گیا سحر کا ہوا بند باب شب، گردوں پہ رنگ چہرہ مہتاب فق ہوا، گردوں پہ رنگ چہرہ مہتاب فق ہوا، سلطان غرب و شرق کا نظم و نسق ہوا۔ تو شاعر کسان کے بلند حوصلے اور ہمت کے تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسان بہت باہمت ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، موسموں کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اس کے قدموں کے نشان اگر لوہے کے دل پر پڑتے تو وہ بھی نرم پڑ جاتا،
وہ زمین کا سینہ چاک کر کے اس میں سے لہلاتی ہوئی کھیتیاں اگاتا ہے۔ وہ اتنا مضبوط اور سخت جان ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی خود انجام دیتا ہے۔ اس کے حوصلے اور ہمت کے سامنے لوہے جیسی مضبوط چیز بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ کسی مشکل سے نہیں گھبراتا۔ موسم چاہے کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، وہ موسم کی سختیوں کو سہ لیتا ہے۔ چاہے گرم لو چل رہی ہو یا وہ پھر بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ موسم گرما میں بہت شدید گرمی پڑتی ہے تو دوپہر کے وقت گرم ہوائیں چلتی ہیں جیسے جلتا ہوا شعلہ ہو۔ وہ ان گرم ہواؤں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور مسلسل اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ ایسے گرم موسم میں لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، لیکن کسان ایسے گرم موسم میں بھی اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ سورج کی تیز دھوپ اور سورج کی گرم شعاؤں کا ساتھی ہوتا ہے۔ تیز دھوپ میں بھی وہ کام جاری رکھتا ہے۔ وہ چلچلاتی دھوپ کی حدت کو برداشت کرتا ہے۔ بقول شاعر، یہ ہیں وہ جن پہ تغافل کارگر ہوتا نہیں، یہ ہیں وہ جن پر تغافل کارگر ہوتا نہیں، جن کے دل میں کبر و نخوت کا گزر ہوتا نہیں، جن کی گرد راہ گزر ہے غازہ روئے بہار، جن کی گرد راہ گزر ہے غازہ روئے بہار، جن کا شانہ روز سلجھاتا ہے زلف روزگار۔ تو کسان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ محنتی ہوتا ہے۔ وہ اپنے کھیتوں میں موسموں کی شدت کا مقابلہ کرتا ہے اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔